الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبينا الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذران عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نورا من نور اللہ. معزز احباب، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کا آخری عشرہ اختتام پر ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. جس انسان نے نیک عمل کیے، جس نے نیک کام کیے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی حالت ایمان میں نیک اعمال کیے، تو ہم ان کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے، یعنی ہم انہیں بہتر زندگی عطا فرمائیں گے. یہ مبارک باعظمت بابرکت مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بے شمار انعام و اکرام عطا فرمائے، اس مقدس مہینے میں آنے والا جمعہ جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے. دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا. ہمیں اس مہینے کے اختتام سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ہمیں خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر کار ہم نے اس مقدس مہینے کا کتنا ادب و احترام کیا، کتنی اس کی تعظیم و توقیر کی. 11 مہینوں کے بعد یہ مقدس مہینہ مہمان بن کر کے چند دنوں کے لیے ہم اور آپ کے سامنے آتا ہے. کیا کما حقہ ہم اس کی تعظیم و توقیر کر سکے؟ اس مبارک مہینے کی شان جو ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارا. تو دوستو، جس طرح سے ایک مہمان آتا ہے ہم اس کی عزت نہ کر سکیں، اس کی تعظیم و توقیر نہ کر سکیں، اس کی ضیافت نہ کر پائیں، اور وہ ایسے ہی واپس چلا جائے تو جانے کے بعد ہماری برائی کرے گا کہ یار وہاں گئے تھے، وہاں جانے کے بعد اس نے تو کوئی عزت ہی نہ کی، کوئی ضیافت ہی نہیں کی، کوئی مہمان نوازی کی ہی نہیں، کوئی خاص انتظام و انصرام ہی نہ کیا. تو دوستو، اسی طرح یہ مقدس مہینہ ہم اور آپ کے درمیان ایک مہمان بن کر کے آیا. ہم کتنی اس کی تعظیم و توقیر کر سکے، ہمیں اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے. جمعۃ الوداع سے پہلے
ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آخر کون سی ایسی کمی رہ گئی جس کی بنیاد پر ہم اس کی ضیافت کما حقہ نہ کر سکے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائیں۔ رب تبارک و تعالی نے اسی مقدس مہینے کے اندر ایک عظیم رات عطا فرمائی جس کو ہم اور آپ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں اس کی فضیلت بیان فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس مقدس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان پچھلی امتوں کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ایک کے بعد دیگرے بے شمار انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا ذکر کیا جن کی عمریں 1000 سال، 2000 سال، 800 سال ہوا کرتی تھیں۔ تو صحابہ کے ذہن میں یہ گمان آیا، یہ جستجو پیدا ہوئی کہ کاش ہماری بھی عمریں اتنی ہوتی جس کی بنیاد پر ہمارے اعمال بروز محشر زیادہ ہوتے۔ دیگر امتوں کی عمریں اگر زیادہ ہیں، جس کی عمر 1000 سال ہے، تو اس کے عمل بھی، نیکیاں بھی 1000 سال کی ہوں گی۔ جس کی عمر 2000 سال کی ہے، اس کی نیکیاں بھی 2000 سال کے برابر ہوں گی۔ لیکن امت محمدیہ کی عمر 100 سال، 200 سال، 150 سال ہے، تو ہماری عمر کم ہے تو ہماری نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ مقدس رات عطا فرمائی اور اعلان فرما دیا کہ ان کو تو عمریں 1000 2000 سال کی دی گئی تھیں، بلکہ ہم نے تو امت محمدیہ کو ایک ایسی رات دے دی ہے، اگر صرف اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اس کا ایک رات عبادت کرنا 1000 راتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان لیلۃ القدر میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے تو اس کے گناہوں کو، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور عام محدثین فرماتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رمضان المبارک کی 27ویں رات میں پائی جاتی ہے، بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اکثر لیلۃ القدر کو اسی رات میں یعنی 27ویں شب میں پایا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ مقدس رات آنے والی ہے، ہم اس بابرکت باعظمت رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، گریہ وزاری کریں۔ آسمان سے اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا، میں اسے بخشش کا پروانہ دے دوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کی زندگی کو بہتر بنا دوں، اس کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر دوں۔ صبح صادق تک رب کی رحمتیں یہ پکار پکار کر کہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ خصوصی انعام عطا فرمایا جو اس سے پہلے دیگر امتوں کو نہیں ملا۔ ہم ایک رات صرف عبادت کریں، 1000 راتوں کی برابر ثواب ملے۔ ایک رات عبادت کریں، سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو دوستوں، کیوں نہ ہم اس مقدس رات کو تلاش کریں، اس کی جستجو میں رہیں، دن میں روزہ رکھیں، رات میں
قیام کریں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں۔ دوستو، یہ مہینہ بار بار میسر نہیں آتا۔ یہ مقدس مہینہ کتنے ایسے افراد تھے، ایسے ہمارے احباب تھے، بھائی دوست تھے جو پچھلے سال رمضان المبارک میں تھے، اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ آنے والا رمضان ہمیں مل ہی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب کو آنے والا مبارک مہینہ ڈھیر ساری خوشیوں کے ساتھ میسر ہو، لیکن دوستو موت آنی ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ جس کا ٹائم آ گیا اس کو اس دنیا سے الوداع کہہ کے جانا ہے۔ تو دوستو کیوں نہ ہم اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے، جسم سے روح نکلنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کا انتظام کر لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ ہم نے 11 مہینوں میں کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، اور اس ایک مقدس مہینے کے اندر کتنے اعمال کما سکے، ہم کتنی نیکیاں کما سکے، کتنے اعمال کر سکے، کتنی گناہوں کو اپنے رب سے بخشوا سکے۔ تو دوستو اس مقدس مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار منبر مبارک پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے اس سے پہلے ایسا عمل کبھی نہ دیکھا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، دوسری پہ رکھا آمین فرمایا، تیسری پہ رکھا آمین فرمایا۔ آمین تو کسی کی دعا کے جواب میں کہا جاتا ہے یا کسی کی دعائے ہلاکت میں کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے کوئی ایسے کلمات نہیں سنے، صرف آمین کی آواز ہمارے کانوں تک آئی۔ تو رسول کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل علیہ السلام آئے اور دعا کرتے ہیں اے مولا، اے پروردگار عالم، جس انسان کے سامنے تیرے نبی کا ذکر ہو، میرا ذکر کیا جائے، اور اس محفل میں میرا ذکر ہو، وہ میرا ذکر سن کر کے خاموش بیٹھا رہے، مجھ پر درود نہ پڑھ سکے، ایسا انسان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ دوبارہ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا ایسا انسان ہلاک ہو جائے جو انسان اپنے والدین کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، جنت کما نہ سکے، جنت کا حقدار نہ بن سکے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا نبی نے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی تھی اے مولا، جو انسان رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو کی بخشش کرا کے جنت کا پروانہ نہ لے سکے، جنتی نہ بن سکے، تو وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے۔ تب میں نے آمین کہا۔ ذرا سوچئے، سید الانبیاء، آمین کہنے والے سید الانبیاء، دعائے ہلاکت کرنے والے سید الملائکہ، اور جس جمعے میں جس دن یہ دعا کی جائے وہ دن سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہو، جو دعا کرے، جو دعائے ہلاکت کرے، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہو، جو اس پر آمین کہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہو، ایسی دعا بارگاہ خداوندی میں کیوں کر نہ قبول ہوگی؟ بھلا بتاؤ تو صحیح، کیا اس دعا کے قبول نہ ہونے میں یا قبول ہونے میں رتی برابر کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو قبول ہوگی ہی۔ پھر بھی آج ہم رو رہے ہیں، ہم آج اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتے۔ ہمارے اوپر جو یہ آج حالات گزر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی کمی ہے، جس کے لیے تو جبریل علیہ السلام نے دعا کر دی تھی۔ یہ تینوں عمل ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے، ہم پر اپنے والدین بوجھ لگتے نظر آتے ہیں، ہم پر بہت بڑے بوجھ معلوم ہوتے ہیں، ہم ان کو 2 ٹائم کی روٹی دینے میں بھی بہت زیادہ مشقت محسوس کرتے ہیں، دشواری محسوس کرتے ہیں۔ پیارے ذرا سوچئے،
ہمارے سامنے انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، نبی کا ذکر ہو کر درود نہ پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ کچھ بدبخت تو نبی کے درود کو ناجائز و حرام ہی کہہ دیتے ہیں، شرک ہی کہہ دیتے ہیں۔ کیا حال ہوگا؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اجتماعی عذاب تو آنا نبی کی آمد کی بنیاد پر ٹل گیا، لیکن انفرادی عذاب تو آ ہی سکتا ہے۔ تو دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ اجتماعی عذاب سے ہم اور آپ محفوظ کر دیے گئے۔ اور تیسری بات اس دعا میں یہ تھی کہ رمضان کا مہینہ پا کر کے ہم اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کھلم کھلا کھاتے گھوم رہے ہیں، بنا وجہ شرعی روزوں کو ترک کرتے ہیں، ہم پر ہلاکت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ کیا ہم دعا، کوئی عام انسان دعا کرے، ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول نہ ہو، لیکن سید الملائکہ دعا کرے، سید الانبیاء آمین کہہ دیں، اور سید الایام جمعہ کے دن وہ دعا کی جائے ممبر پر کھڑے ہو کر کے، وہ دعا کیوں کر قبول نہ ہوگی؟ تو ذرا ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم آج ذلیل و خوار ہیں، پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے عمل کی بنیاد پر۔ تو دوستو، یہ تینوں چیزیں بہت بڑی ہیں۔ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع سے پہلے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، کیونکہ جمعۃ الوداع 29ویں رمضان المبارک کو ہے، ہو سکتا ہے اسی دن چاند نظر آ جائے، ورنہ پھر ایک روزہ اور ہوگا۔ تو دوستو، اس لیے ہمیں رمضان مکمل ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لینا چاہیے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ پیارے، ذرا سوچئے، ذرا غور و فکر کیجئے، ذرا اپنے دماغ، اپنے ذہن پر زور ڈال کر ذرا سوچئے، کیا ہماری زندگی کا مقصد یہی تھا؟ رب تو فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے تو اپنی تخلیق کا مقصد ہی بھول گئے، ہم تو اپنے آنے کا مقصد ہی چھوڑ بیٹھے ہیں، تو ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے جس کو اپنا مقصد ہی نہ معلوم ہو کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں کہاں تک جانا ہے، وہ منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے دوستو، اس مقدس مہینے میں ہم اپنی بخشش کروا لیں، اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں رو کر گریہ وزاری کر کے گناہوں سے معافی طلب کر لے۔ دوستو، یہ 3 بد دعائیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمائی ہیں، ذرا سوچئے، اس پر غور کیجئے۔ درود کا مقام کیا ہے؟ درود کی اہمیت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب نکاح حضرت حوا سے ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم میرے نبی پر درود پڑھ لو، اور درود پڑھ کر کے تمہارا یہ درود پڑھنا ہی مہر بن جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نبی پر، نبی آخر الزماں صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اور وہ درود پڑھنا حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا کے لیے مہر بنا، اور اس درود کی بنیاد پر حضرت حوا آدم علیہ السلام کے لیے حلال ہوئی۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہی درود ہے جس کی بنیاد پر انسان حلال ہوا۔ اگر درود نہ ہو تو درود سے بھاگتے ہیں، وہ حلال ہیں یا حرام ہیں یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کا وظیفہ پڑھنا چاہیے، درود کا عمل کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو انسان عمل کرنے کے بعد 100% اس کا عمل مقبول ہی ہو جائے، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں میں ریا آ گیا، دکھاوا آ گیا، تو ہمارے اعمال برباد ہو گئے۔ اگر ہم نے نماز اس لیے پڑھی کہ ہمیں لوگ نمازی کہیں، لوگ ہمیں دیکھ لیں، ہماری نماز دکھاوے کے لیے ہے، تو نماز منہ پر مار دی جائے گی، ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے روزے رکھے، دکھاوے کے لیے رکھے، بیکار ہیں۔ کوئی حج کیا، اتنی لمبی مسافت طے کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، اس لیے کیا
کہ ہمیں لوگ حاجی کہیں، ہمیں لوگ حاجی صاحب کہہ کر کے پکاریں، ہم نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کیا تو وہ ہمارا حج مردود ہو جائے گا، ہمیں اس کا ثواب نہ ملے گا۔ تو دوستو، جتنے عمل ہیں اگر ہماری نیت درست ہے، دکھاوا ہم اس میں آ جائے، دکھاوا آ گیا، عمل برباد ہو گئے، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ ایک درود ایک ایسا عمل ہے اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی پڑھے تب بھی رب اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، وہ برباد نہیں جاتا، رائگاں نہیں ہوتا، وہ بیکار نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ درود ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ اتنی محدثین فرماتے ہیں اتنی جلدی دوسرے اعمال سے انسان ولی نہیں بنتا جتنی جلدی انسان نبی پر درود پڑھنے سے ولی بن جاتا ہے۔ سب سے جلدی اگر ولایت کا مرتبہ کسی کو ملتا ہے کسی عمل کی بنیاد پر تو وہ نبی پر درود ہے۔ تو دوستو، نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرتا ہوگا۔ تو دوستو، درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں، درود کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں، اپنی زندگی کے اپنی نسوں کی رگوں رسوں میں درود شامل کر لیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر وقت درود ہماری زبان پر ہو، لبوں پر ہو، تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، ہمارے اعمال میں ہمارے نیک کام کرنے میں ایک رضا اور خوشنودی پائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کریں گے۔ تو دوستو، کیوں نہ ہم درود جیسی عظیم نعمت کو پا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، توبہ و استغفار کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے مجھ پر صدق دل سے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان نے صدق دل سے، سچے دل سے ایک بار مجھ پر درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک بار درود پڑھنے کا ثواب اتنا ہے، درود پھر ثواب کیوں نہ ہو؟ دیگر اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا لیکن وہ خود نہیں کرتا، خود کرنے سے پاک ہے۔ نماز کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، لیکن یہ سارے عمل کی نسبت اس نے اپنی طرف نہیں کی۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے نبی پر درود پاک پڑھنا، جس میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی پر خوب خوب درود پاک پڑھو۔ اسی آیت میں رب نے پیچھے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب نبی پر درود پڑھو۔ ذرا سوچئے، اس عمل کی نسبت رب نے اپنی طرف کی ہے۔ ساری کائنات فنا ہو سکتی ہے لیکن نبی پر درود پڑھنا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، درود کی ڈالیاں نشاور کرتا ہے، رحمتوں کی سوغات پیش کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، پیارے امتی، پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت الفردوس جیسی عظیم نعمت ہمارے مرحومین کو عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا بہتر یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ تو دوستو، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 کے برابر ملتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ رمضان المبارک مکمل ہونے سے پہلے کیوں نہ ہم اپنے عمل کا محاسبہ کر لیں، خود کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، آنے والا رمضان ہمارا اس سے بھی بہتر ہو۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے ہم رمضان میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اسی طرح سے رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔